بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرض و قربت و درود و السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ ہر اچھی بات جو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ اچھی بات کو آگے پہنچانا یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں، اپنی زبان سے اچھی بات کرے۔ تو دنیا فانی ہے، دنیا کو چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج ٹھیک ہے اس کے اندر کافی علماء دین ہیں، ان کے اپنے اپنے اختلاف ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی رات ہے جس کا اکثر ذکر آتا ہے۔ تو اس رات کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور خالی یہی نہیں ہے کہ جی آج ہی کی رات آ گئی تو آپ نے توبہ کر لی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر فرض نماز آپ نے نہیں پڑھی، فرض آپ نے چھوڑ دیے، تو آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کے نفل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ ویسے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر لے، لیکن جو قانون قاعدہ جو ہے دنیا کے اندر، طریقہ کار جو بتایا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، اگر آپ نے فرض نہیں پڑھے، فرض آپ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ ساری رات کو جا کر، ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، بڑی بڑی راتوں میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ جس دن بڑی رات تھی اس دن بھی لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے، یہاں تک کہ عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو جا کے مسجد میں بیٹھ کے جا کے سجدے جا کے متھا جا کے ٹیکنا شروع کر دیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ کہ جو چیز فرض فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں تقریباً 750 مرتبہ ذکر ہے قرآن مقدس میں، وہ تو آپ پڑھ نہیں رہے، اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا اپنا موڈ کیا، پہلے جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی ظہر کی نماز آپ کی باقی ہے نا، تو آپ عصر کی نماز کے لیے اگر آپ گئے، پہلے آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی عصر کی آپ کی نماز ہوگی، تو پچھلے والی نماز تو آپ کی پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو آپ آگے والی پڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پوری لمبی چوڑی تفصیلات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائی ہیں، لیکن میں شارٹ لفظوں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں یہی نہیں ہے کہ آج بڑی رات آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی راتیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسی بڑی راتیں رکھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی اتنی کم عمریں ہوں گی، تو اتنی کم عمروں میں میری امت میری اتنی عبادت کیسے کر پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کے اندر چند راتیں ایسی رکھ دی ہیں جن کی 70 سال کے برابر جن کی عبادت ہوگی، جیسے لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے۔ اس طرح بڑی راتیں ہیں، لیکن بڑی راتوں کا ہمیں فائدہ تب ہے پہلے ہم اپنے فرض ادا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے سے کچھ نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے سے ناراض ہیں، ہمارے گھر والے ناراض ہیں، ہم بہن بھائیوں کو حق کھا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں جا کے جھوٹیاں شہادتیں دے رہے ہیں، ہم بلا وجہ قرآن اٹھا رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کسی کا بھائی کا حق تھا یا کسی ماں کا حق تھا، ہم سب کچھ گڑپ کر رہے ہیں، تو ایسی نمازوں کو، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھا کے منہ کے اوپر مارے گا۔ کہ دوستو، ہمیں چاہیے صرف اور صرف دین کیا چیز ہے، جو ایک بڑی اہم چیز جو ہے، دین سب کا سب دین جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ یقین جانیں، میں اکثر پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو فی الحال قرآن کا بھی آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے آپ قرآن پاک کو مطالعہ کرنے سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطالبہ کر لیں، ان کی سب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھ لیں، تو یقین جانیں قرآن جو ہے خود آپ کو سمجھ آ جائے گا، ایٹومیٹک آپ کے دماغ میں اندر بیٹھے گا، آپ قرآن کو کھولیں گے فوراً آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی۔ لیکن پورے کا پورا جو دین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت کے اندر ہے۔ جب سنت پہ چلو گے، عبادت ایک اور بات یاد رکھو، عبادت جو ہے
چاہے آپ ساری ساری ٹانگ پر کھڑے نہیں، ہر آدمی کا، جیسے میں نے کہا، ہر آدمی اپنے اپنے نظریے سے بات کرتا ہے۔ ابھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا، علماء دین سے سنا، کچھ علماء دین ہیں وہ بات کو ایسے چڑھا بڑھا کے یعنی کہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو زیادہ وہ بزرگوں کو، ایک ہوتا ہے بزرگوں کو لوگ مانتے ہیں، تو کچھ ہوتا ہے وہ بزرگوں کو پوجنے والی باتیں کر دیتے ہیں، جیسے جی فلاں بزرگ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا۔ مجھے کوئی بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کسی کو بولا ابھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو بات کر؟ جو کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے، چاہے صحابہ کرام سے سنت کے ہٹ کے کی جاتی ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم اپنی طرف ٹکریں ماریں گے۔ عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر یعنی کہ جو کی جائے گی۔ دوستو، میں لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میری اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں اگلے پروگرام میں یہ بتاؤں گا کہ عورت جو ہے یہ مرد کے لیے عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں عورت کے ساتھ۔ لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن آخری دفعہ میں جاتے جاتے اپنے ناظرین سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا بھی ہوتا ہے درود پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ کی ذات پاک آپ کا نگہبان ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔